دوستو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہمارے چینل الہدا آن لائن قرآن اکیڈمی سینٹر کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامی تاریخ بنو ہاشم کا بائیکاٹ اور 3 سال کی قید۔ کفار مکہ کے ظلم و ستم اور روک تھام کے باوجود اسلام تیزی سے بڑھتا رہا۔ یہ دیکھ کر کفار مکہ نے تدبیر سوچی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے خاندان کا بائیکاٹ کیا جائے۔ لہذا سب نے آپس میں مشورہ کر کے ایک عہد نامہ لکھا اور اسے خانہ کعبہ پر لٹکا دیا۔ اس عہد نامے کے مطابق کوئی بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے خاندان والوں سے میل جول، لین دین اور شادی بیاہ نہیں کر سکتا تھا۔ لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنی ہاشم اور مسلمانوں کے ساتھ ایک گھاٹی میں جانا پڑا جس کا نام شیب ابی طالب ہے۔ یہاں ان لوگوں نے 3 سال کا زمانہ گزارا جس میں سخت تکالیف کا سامنا کرنا پڑا۔ بھوک کو پیاس کی شدت کی وجہ سے ببول کے پتے تک کھانے پڑے۔ جب بچے بھوک کو پیاس کی وجہ سے روتے سسکتے تو کفار مکہ اس پر ٹھٹھے اڑاتے۔ 3 سال کے بعد اللہ تعالیٰ کی رحمت اور ایسی مدد آئی کہ خود کفار ایک دوسرے کی مخالفت کرنے لگے۔ اتفاق یہ کہ ابو طالب خانہ کعبہ میں بیٹھے ہوئے ساری باتیں سن رہے تھے۔ وہاں سے اٹھ کر کفار کے سامنے آئے اور کہا، رات محمد نے مجھ سے کہا عہد نامے کے سارے الفاظ دیمک چاٹ گئی ہے، صرف بسمک اللہم بطور عنوان باقی ہے۔ جب عہد نامے دیکھا گیا تو حرف بحرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سچ نکلی اور کفار مکہ کی گردنیں شرم کے مارے جھک گئی۔ اس طرح عہد نامہ ختم ہو گیا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کے 10ویں سال شیب طالب سے نکل کر مکہ میں بسے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ، قباء کے کنویں میں پانی کا بھر جانا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ قباء تشریف لے گئے۔ وہاں کے لوگوں سے پوچھا کہ کنواں کہاں ہے؟ لوگوں نے بتلایا۔ وہاں پہنچ کر دیکھا تو فرمایا، ہاں یہ وہی کنواں ہے جس میں سے لوگ اپنی ضرورت کے لیے پانی لے جایا کرتے تھے تو پانی بہت کم ہو جاتا تھا۔ ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کنویں پر تشریف لائے اور بڑا ڈول بھر کر پانی نکالا اور اس میں سے کچھ پیا اور بقیہ پانی سے یا تو وضو کیا یا پھر اس میں اپنا مبارک تھوک ڈالا اور پھر فرمایا اس کو کنویں میں ڈال دو۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس دن سے پانی کبھی کم نہیں ہوا۔ ایک فرض کے بارے میں قضا نمازوں کی ادائیگی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی نماز پڑھنا بھول گیا یا نماز کے وقت سوتا رہ گیا تو اس کا کفارہ یہ ہے کہ جب یاد آئے اسی وقت پڑھ لے۔ فائدہ، اگر کسی شخص کی نماز کسی عذر کی وجہ سے چھوٹ جائے یا سونے کی حالت میں نماز کا فوت وقت گزر جائے تو بعد میں اس کو پڑھنا فرض ہے۔ ایک سنت کے بارے میں قرضوں اور غموں سے نجات کی دعا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرضوں اور غموں سے چھٹکارے کے لیے صبح و شام یہ دعا پڑھنے کے لیے فرمایا، اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن واعوذ بک من العجز والکسل واعوذ بک من الجبن والبخل واعوذ بک من غلبۃ الدین وقہر الرجال۔ ایک اہم عمل کی فضیلت، 3 کام کرنے کی کوشش کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب آدم کی اولاد کا انتقال ہوتا ہے تو 3 کاموں کے علاوہ اس کے عمل کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے۔ صدقہ جاریہ، وہ علم جس سے لوگ فائدہ اٹھائے، ایسی نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرتی رہے۔ ایک گناہ کے بارے میں جھوٹے خداؤں کی بے بسی، تو قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جس کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو وہ کھجور کی گٹھلی کے ایک چھلکے کا بھی اختیار نہیں رکھتے۔ اگر تم ان کو پکارو بھی تو وہ تمہاری پکار بھی سن لے سکتے ہیں، اور اگر بالفرض سن بھی لیں تو تمہاری ضرورت پورا نہ کر سکیں گے، اور قیامت کے دن تمہارے شرک کی مخالفت اور وہ انکار کریں گے۔ دنیا کے بارے میں، دنیا کی چیزوں میں غور کرنا، قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اسی بارش کے پانی کے ذریعے اللہ تعالیٰ تمہاری کھیتی زیتون، کھجور، انگور اور ہر قسم کے پھل اگاتا ہے۔ یقیناً ان چیزوں میں غور و فکر کرنے والوں کے لیے بڑی نشانی ہے۔ آخرت کے بارے میں جہنم کے دروازے کا فاصلہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
جہنم کے 7 دروازے ہیں، ہر دروازے کے درمیان کا فاصلہ ایک سوار آدمی کے 70 سال چلنے کے برابر ہے۔ طب نبوی سے علاج، کلوجی سے علاج۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیماریوں میں موت کے سوا ایسی کوئی بیماری نہیں جس کے لیے کلوجی میں شفا نہ ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے نفع کی چیز کو کوشش سے حاصل کرو اور اللہ تعالیٰ سے مدد چاہو اور ہمت مت ہارو، اور اگر تمہیں کوئی حادثہ پیش آ جائے تو یوں مت کہو کہ اگر میں یوں کرتا تو ایسا ہو جاتا، بلکہ یوں کہو کہ اللہ تعالیٰ نے یہی مقدر میں فرمایا تھا اور جو اس کو منظور تھا اس نے وہی کیا۔ اللہ تبارک تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کریں۔